بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے لوگ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقام پر علم کی فضیلت، علماء کی عظمت اور علماء کا رب سے ڈرنا، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس کی ذات سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، یعنی کما حق ہو، اس کی ذات سے ڈرنے کا حق یہی ادا کرتے ہیں۔ اور مخلوقات میں سے علماء علم دین پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے خادم ہیں، اور انہی کے بارے میں میرا ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اے لوگو میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح ہیں۔ جس طرح ان کا کام اپنی امتوں کو صحیح راستے پر لگانا، ان کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے کہنا، نیک اعمال کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا تھا، اسی طرح میری امت کے علماء کا بھی یہی کام ہوگا۔ وہ بھی میری امت کو سیدھے راہ پر چلاتے رہیں گے۔ اسی میرے آقا نے اور کلام مجید نے کثیر مقام پر ان کی عظمت و شان بیان فرماتے ہوئے کہا هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور بینا برابر ہیں؟ تو یہاں نابینا سے مراد وہ لوگ جو علم کی دولت سے عاری ہیں، وہ مراد ہیں، اور بینا یعنی آنکھوں والوں سے مراد علم والے لوگ ہیں، کہ جو علم والے ہیں اور بے علم کوئی برابر ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ مسجد پاک کے اندر دو گروہ بیٹھے ہیں۔ ایک گروہ میں لوگ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہیں، اور دوسرے گروہ میں بیٹھے دینی مسائل پہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے جہاں پر دینی مسائل پر بحث ہو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ علم والے افضل ہیں، اسی میرے آقا نے انہیں کا انتخاب فرمایا۔ اہل علم کے ساتھ بیٹھنا، ان کی قدر کرنا، اس کے بارے میں آقا کا ارشاد کرام میں واضح ہے، ہمیں کن عالماً او متعلماً، اے میرے امتی سب سے اہم کام تو یہی ہے کہ تو عالم بن جا، دین کا علم حاصل کر لے، او متعلماً یا طالب علم بن جا، او جالساً لہو، کما قال، یا فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنے والا بن جا، اور فرمایا او محباً لہو، چوتھا مرتبہ یہ فرمایا اگر ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ان سے دور رہتا ہے، وہاں جا کے بیٹھنا تیرے مشکل ہوتا ہے، ہمیں محباً لہو، پھر کم از کم ان سے محبت کرنے والا ہو جا۔ لا تکن خامسا، پانچواں نہ ہو، یعنی علماء سے بغض رکھنے والا، علماء کے ساتھ دشمنی کرنے والا، ہر وقت ان کی ذات پر تنقید کرنے والا، ہر وقت ان پہ الزامات دھرنے والا، ان کی برائیاں بیان کرنے والا نہ بن جا، بلکہ فرمایا یا عالم بن جا، یا طالب علم بن جا، یا علماء کے پاس بیٹھنے والا بن جا، یا چوتھا درجہ بتایا علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ پانچواں نہ بننا، کیونکہ پانچواں بننا ہمیں تیرے اس میں بربادی ہے۔ اور علماء علم والے شیطان پر بہت بھاری ہیں، شیطان ان سے بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہمیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اے لوگو ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے سخت ہوتا ہے۔ جتنی تکلیف شیطان کو ایک عالم سے ہوتی ہے، 1000 عبادت گزاروں سے تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ 1000 عبادت گزار اپنی ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک عالم دین کئی ہزاروں کو دین کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے۔
دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہے۔ علماء سے محبت کرنا اہل ایمان پہ ضروری ہے کہ ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ دینی معاملات میں تعاون کریں، نہ کہ ان پر تنقید کریں، نہ کہ ان کے عیب جوئی کریں۔ علماء کرام صاف ظاہر ہے وہ ایک انسان ہی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی سے غلطی واقع بھی ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو جس طرح عام انسان ہونے کے ناطے ہم سے ہو جاتے ہیں، علماء کرام بھی ان سے بھی ایسے ہے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ فرشتہ یا پھر وہ جو ہے گناہوں سے جو ہے محفوظ، گناہوں سے جو ہے وہ مقصد دور اس طرح نہیں ہوتے جس طرح فرشتے اور نبی ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ اس لیے علماء پہ تنقید کرنا اس کو کوشش کیجیے روکا جائے کہ علماء پہ ہرگز تنقید نہ کی جائے۔ ان پہ تنقید کرنا یہ ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ اللہ ہم علماء دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔